اگر تمہیں زمین پر پڑے ہوئے ہزاروں روپے مل جائیں اور کوئی نہ دیکھے تو کیا تم انہیں واپس کرو گے؟ ایک چھوٹے سے پرامن شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ وہ 10 سال کا تھا، بہت تجسس بھرا تھا اور اپنی دانا دادی کے ساتھ رہتا تھا جو اسے ایمانداری کے قصے سنایا کرتی تھی۔ حالانکہ یوسف ایک اچھا لڑکا تھا لیکن وہ کبھی کسی ایسی صورتحال سے نہیں گزرا تھا جہاں اسے صحیح اور غلط میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے۔ ایک سے پہر یوسف جوش و خروش کے ساتھ بازار کی طرف بھاگا۔ اس نے کچھ سکے جمع کیے تھے اور اپنی پسندیدہ مٹھائی خریدنا چاہتا تھا۔ جب وہ ایک مسالے کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس نے کچھ عجیب دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ زمین پر ایک چھوٹا سا بھورا چمڑے کا بٹوا پڑا تھا۔ یوسف نے ارد گرد دیکھا، کسی کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ وہ جھک کر اسے اٹھا لیتا ہے اور احتیاط سے کھولتا ہے۔ اندر جو کچھ تھا اسے دیکھ کر یوسف کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ یہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، اتنے زیادہ پیسے جتنے اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے تصور کیا کہ وہ ان پیسوں سے کیا کچھ خرید سکتا ہے۔ کسی نے اسے یہ اٹھاتے نہیں دیکھا تھا۔ اگر میں اسے اپنے پاس رکھ لوں تو، لیکن پھر اس کے اندر ایک ہلکی سی آواز گونجی، یہ پیسے تمہارے نہیں ہیں۔ یوسف جلدی سے گھر کی طرف دوڑا اور بٹوا مضبوطی سے تھامے رکھا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا اس نے آواز لگائی، دادی دیکھیں مجھے کیا ملا۔ اس کی دادی ایک لکڑی کی کرسی پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے نظر اٹھائی اور یوسف کے ہاتھ میں بٹوا دیکھا۔ یہ کیا ہے یوسف؟ یہ میں نے بازار میں پایا، اس میں بہت زیادہ پیسے ہیں، یوسف نے جوش سے کہا۔ دادی نے نرمی سے بٹوا اس کے ہاتھ سے لیا، غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا، میرے پیارے کیا تمہیں نبی کریم کی وہ کہانی معلوم ہے جس میں لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے؟ یوسف نے سر ہلایا کہ نہیں، تو دادی نے بات جاری رکھی۔ نبوت سے پہلے ہی مکہ کے لوگ انہیں الامین کہتے تھے۔ لوگ ان پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ اپنی قیمتی چیزیں ان کے پاس امانت رکھ دیتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو۔ انہوں نے کبھی کسی کا بھروسہ نہیں توڑا۔ دادی نے شفقت سے یوسف کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ بٹوا بھی ایک امانت ہے، اگر ہم کسی ایسی چیز کو رکھ لیں جو ہماری نہیں ہے تو ہم بے ایمانی کریں گے۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے میرے بچے۔ یوسف نے دادی کی باتوں پر غور کیا۔ دل کی گہرائیوں سے اسے معلوم تھا کہ دادی صحیح کہہ رہی ہے، یہ بٹوا رکھ لینا غلط ہوگا۔ اگلے دن یوسف بازار واپس گیا۔ اس کے ہاتھ میں بٹوا تھا اور وہ دکانداروں سے ایک ایک کر کے پوچھنے لگا، کیا کسی کا بٹوا گم ہوا ہے؟ پھل فروش نے سر ہلا کر کہا، نہیں بیٹا۔ کپڑے والے دکاندار نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ یوسف کو فکر ہونے لگی، اگر مالک نہ ملا تو؟ تبھی اس نے ایک مسالے کی دکان کے قریب ایک شخص کو دیکھا جو بے چینی سے زمین پر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے اور وہ بار بار اپنی جیبیں ٹٹول رہا تھا۔ یوسف اس کے قریب گیا اور پوچھا، جناب کیا آپ نے کچھ کھو دیا ہے؟ وہ شخص فوراً نظر اٹھاتا ہے، اس کی آنکھوں میں امید چمکنے لگتی ہے۔ ہاں، میرا بٹوا کھو گیا ہے، اس میں میرے خاندان کے کھانے کے پیسے تھی۔ یوسف نے مسکرا کر بٹوا اس کی طرف بڑھایا، یہ لے، میں نے اسے کل بازار میں پایا تھا۔ وہ شخص حیرت اور خوشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا تم نے میری بہت بڑی مدد کی ہے، اللہ تمہیں جزا دے۔ یوسف کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ اس نے جان لیا کہ ایمانداری صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے ضمیر کو بھی مطمئن کرنے کا نام ہے۔ جب وہ گھر پہنچا تو دادی نے پوچھا، کیا تمہیں مالک مل گیا؟ یوسف نے خوش ہو کر جواب دیا، جی ہاں دادی، اور آج میں نے سیکھا کہ سچائی ہمیشہ دل کو سکون دیتی ہے۔ دادی نے مسکرا کر اسے سینے سے لگا لیا، میرے بیٹے یہی تو اصل کامیابی ہے۔